یہ کیوں؟ اور قرآن میں 6 مرتبہ غالباً الحمدللہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن ایک مرتبہ للہ الحمد بھی استعمال ہوا ہے سورۃ الجاثیہ میں، فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین وله الکبریاء فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. للہ الحمد بھی استعمال ہوا ہے. تو عربی میں حمد کے 2 طریقے قرآن میں پائے جاتے ہیں، للہ الحمد اور الحمدللہ. فرق کیا ہوا؟ اصل میں قرآن میں کبھی کبھی اس ترتیب کے بدلنے سے معنی میں فرق آ جاتا ہے، اور اس ترتیب کے بدلنے سے بھی ایک فرق جو آتا ہے وہ ہے صرف کا اضافہ. للہ الحمد کا ترجمہ ہوگا حمد صرف اللہ کے لیے، الحمدللہ کا معنی ہوگا حمد اللہ کے لیے. لیکن للہ الحمد حمد صرف اللہ کے لیے. پھر یہی بات سامنے آتی ہے، صرف کہنے سے بات میں زیادہ قوت آتی ہے. تو فاتحہ میں اگر للہ الحمد کہا ہوتا اور شروع سے یہ بات سکھا دی گئی ہوتی کہ ہم صرف اور صرف اللہ کے لیے، تو وہاں صرف کا لفظ استعمال کیوں نہیں کیا؟ الحمدللہ کیوں کہہ دیا؟ اس کو سمجھنے کے لیے پہلے جاثیہ کی طرف، میں نے کہا تھا سورۃ الجاثیہ میں للہ الحمد ہے نا. شروع سے سورۃ الجاثیہ کی شروعات سے مشرکون کے ساتھ ایک مقابلہ ہے، مشرکوں کے عقائد پر حملہ کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دلائل دی جا رہی ہیں. کیوں ایک اللہ کو مانو، اس کے ساتھ باقیوں کو شریک کیوں نہ ٹھہراؤ؟ اور اس تمام بات کے آخر میں کہا حمد صرف اللہ کے لیے ہے. کیونکہ بات کس سے کی جا رہی ہے؟ شرک کرنے والے سے. اس سے اگر آپ کہو حمد اللہ کی کرو تو وہ کہے گا وہ تو میں کرتا ہی ہوں، اور ساتھ میں یہ کچھ اور بھی ہیں ان کے بھی کرتا ہوں. یعنی اس کو الحمدللہ سے انکار نہیں ہے، اس کو للہ الحمد سے انکار ہے. تو کیونکہ اس کو شرک ہے نا اس کا مسئلہ، تو اس کے شرک کے حل کے لیے اس سے کہا گیا للہ الحمد. لیکن فاتحہ میں کیا مشرکون سے بات ہو رہی ہے؟ فاتحہ میں کس سے بات ہو رہی ہے؟ ہر انسان سے، اور ہر انسان کی فطرت سے. اور انسان کی فطرت کے اندر یہ ڈیبیٹ ہے ہی نہیں، یہ مسئلہ ہے ہی نہیں کہ ایک سے زیادہ رب ہے کہ نہیں. ہمارے اندرون ہماری گہرائیوں کے اندر ایک رب ہے. اسی لیے الحمدللہ جو بات دل میں ہے وہی سامنے آ گئی الحمدللہ، اسی لیے وہاں للہ الحمد نہیں ہے. اوکے. کسی نے بہت اچھا سوال پوچھا پچھلے لیکچر کے بارے میں، عید کی نماز پہ ہم للہ الحمد کیوں کہتے ہیں؟ میں نے کیا کہا تھا للہ الحمد کے بارے میں؟ کیا معنی ہے اس کے؟ ہم صرف اللہ کے لیے. اور وہ تو کسی مشرک کی مخالفت میں آپ کہو گے نا کہ ہم صرف اللہ کے لیے، تو آپ عید کی نماز پڑھنے جا رہے ہو، اس میں کہاں مشرکین آ گئے؟ عید کی نماز کھل کر تکبیر کرنا یہ فتح مکہ کے بعد ہوا ہے، جب بت سارے ٹوٹ چکے، اور اب مسلمان نماز پڑھنے جا رہے ہیں پہلی دفعہ، اور مکے میں اس بات کا مظاہرہ ہو رہا ہے کہ اب سے حمد صرف اللہ کے لیے ہوگی، اب بڑائی صرف اللہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد. وہاں اس بات کی سینس بنتی ہے، اور اسی کو ہم ہمیشہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اسی فتح کو. وہاں شرک کا خاتمہ ہوا ہے، اور صرف ایک رب کی حمد ہم نے کرنی ہے، اسی لیے وہاں پر للہ الحمد کی سینس بنتی ہے، اس کی حکمت ہوتی ہے. ٹھیک. اچھا، آگے ہے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں عربی میں للہ حمدن. حمدن الف لام کے بغیر، ال کے بغیر. اگر آپ للہ حمدن کہیں گے تو اس کا معنی یہ ہوگا کچھ حمد اللہ کے لیے. وہ تو آپ کو ویسے ہی واضح ہو جائے گا کیوں مناسب نہیں ہے. ال استقراق بھی کہتے ہیں اسے. ال سے کیا بنتا ہے؟ تمام حمد اللہ تعالیٰ کے لیے. اور یہ قرآن کا فلسفہ ہے، تمام حمد اللہ تعالیٰ کے لیے. دیکھیں، میری زندگی میں، آپ کی زندگی میں، ہم نے کچھ چیزیں، کچھ کامیابیاں ہمیں ملی ہیں زندگی میں. آپ کالج یونیورسٹی سے گریجویٹ ہوئے ہو، آپ کو کوئی جاب ملی ہے، آپ کو کوئی بزنس سکسیزفل ہوا ہے. یہ تمام جو
کامیابیاں ہمیں زندگی میں ملتی ہیں، یہ اصل میں ہماری نہیں ہے. اصل میں یہ میری کامیابی نہیں ہے. میرے ہاتھ میں صرف کوشش ہے. اور یہ ساری کامیابیاں، ان کو آپ نتیجہ کہہ لیں، نتیجہ میرے ذمہ ہے ہی نہیں. میرے ہاتھ میں صرف اللہ نے کوشش دی ہے، اور اس نے اپنے ہاتھ میں ہمیشہ کیا رکھا ہے؟ نتیجہ. اب دنیا کی نظر میں اگر کوئی مشہور ہو گیا تو مشہوری بھی ایک طرح کی کامیابی سمجھی جاتی ہے. تو کہتے ہیں ماشاءاللہ آپ تو بڑے مشہور ہو گئے، آپ تو بڑے یہ ہو گئے. مشہوری اس سے نہیں آئی. مشہوری کہاں سے آئی تھی؟ اللہ سے آئی تھی. آپ کا بزنس تو بڑا چل گیا، انویسٹمنٹ اس نے کی ہے، محنت اس نے کی ہے، لیکن جو بزنس چلا ہے نا، وہ کس نے چلایا ہے؟ وہ اللہ نے چلایا ہے. تو ہم کہتے ہیں نا تمام حمد اللہ کے لیے. وہ کیا ہے کہ کوشش تو میں نے کی ہے، لیکن اللہ کی قدر میں مجھ سے کئی زیادہ کوشش کرنے والے ہیں جس کو اللہ نے نتیجہ نہیں دیا. مجھ سے کہیں زیادہ ذہین ہے، مجھ سے کہیں زیادہ عقل مند ہے، جن کو اللہ نے یہ موقع نہیں دیا، جن کے لیے دروازے نہیں کھولے. اور یہ میرے لیے اس لیے نہیں کھولے کہ میں زیادہ مستحق ہوں. کبھی اللہ امتحان لیتا ہے زیادہ دینے سے، کبھی اللہ امتحان لیتا ہے کم دینے سے. الحمدللہ سے یہ بات ذہن میں ہمیشہ رہتی ہے کہ جو کچھ اچھا آ رہا ہے نا میری زندگی میں بھی، آپ کی زندگی میں بھی، وہ اصل میں ہمارا کارنامہ ہے ہی نہیں. وہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. انسان کی ملکیت میں کوئی چیز ہے ہی نہیں سوائے ان کوششوں کے جو اس نے کی. کوشش کے علاوہ کچھ نہیں ہے میرا. کوئی مجھے کہتے ہیں ماشاء اللہ آپ کو تو بہت لوگ سنتے ہیں. میں نے کہا میں تھوڑی سناتا ہوں، جو میں بول رہا ہوں وہ میری کوشش ہے. جو اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں ڈال رہا ہے کہ اس کی بات سن لو، وہ میری طرف سے تھوڑی آیا ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے. اور وہی بات کوئی سنے اور کہے اس سے میری زندگی بدل گئی، اور وہی بات کوئی اور سنے اور کہے یہ کیا بکواس کر رہا ہے، یہ کیا بورنگ بات کر رہا ہے، میں اپنا ٹائم برباد نہیں کر رہا یہاں پہ. یہی ہوتا ہے نا، کسی کے کان میں اللہ تعالیٰ نے کن فیکون ڈال دیا ہے، کسی کے کان میں نہیں ڈالا. اس کا مجھ سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں. یہ بھی الحمدللہ کا ایک نتیجہ ہے. اچھا آگے چلتے ہیں للہ الحمد سے. ہاں یہ ایک اہم لیسن ہے اس کا. عربی گرامر کو اب مجھے اردو میں کچھ سمجھانا پڑے گا. اسم اور فعل کا فرق. اردو میں آپ نے سیکھا ہوگا فعل ماضی، فعل حال، فعل مستقبل. ایک زمانے میں سیکھا ہوگا جب جیل میں تھے، اسکول میں تھے. اچھا فعل حال، فعل ماضی، فعل حال، فعل مستقبل. اسم کا کوئی صیغہ نہیں ہوتا ہے. اس میں حال، اس میں ماضی، اس میں مستقبل. اسم کا کوئی ٹینس نہیں ہوتا، نہ وہ ماضی میں ہوتا ہے، نہ حال میں ہوتا ہے، نہ مستقبل میں ہوتا ہے. جیسے یہ میز ہے، میز کا نہ ماضی ہے، نہ حال ہے، نہ مستقبل ہے. اس کا کوئی، لیکن میں کہوں کھایا، بیٹھا، پڑھا، تو پڑھنے کا ایک ماضی ہے، میں نے کل پڑھا، یا میں ابھی پڑھ رہا ہوں، یا میں کل پڑھوں گا. یعنی افعال کا یا تو ماضی ہوتا ہے، یا حال ہوتا ہے، یا مستقبل ہوتا ہے. اگر میں کہوں میں اللہ کی حمد کرتا ہوں، میں اللہ کی حمد کرتا ہوں، میں نے فعل استعمال کیا کہ نہیں؟ فعل استعمال کیا نا. تو اگر کہا ہوتا احمد اللہ، میں اللہ کی حمد کرتا ہوں، بات تو پھر بھی ٹھیک ہوتی. احمد اللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایسے ہو جاتی بات. یا ہم کہتے نحمد اللہ، جیسے خطیب کہتا ہے شروع میں، آپ کے سونے سے پہلے آپ نے سنا ہوگا ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ. سنا ہے کبھی؟ نحمدہ، ہم اس کی حمد کرتے ہیں. عربی میں کہتے ہیں ہم اس کی حمد کرتے ہیں. تو یہ فعل کا استعمال ہے. قرآن نے کیا کہا ہے؟ حمد اللہ تعالیٰ کی ہے. جیسے میں کہوں یہ میز اس ادارے کی ہے، تو حمد کا لفظ جو قرآن نے استعمال کیا ہے وہ فعل استعمال کیا یا اسم استعمال کیا ہے؟ اسم استعمال کیا ہے. تو اسم استعمال کرنے میں اور فعل استعمال کرنے میں کیا فرق پڑ جاتا ہے، یہ بات سمجھ لیں. پہلی بات میں نے کہی تھی فعل تو 3 طرح کے ہوتے ہیں، یا تو ماضی میں،
یا حال میں یا مستقبل میں. فرض کرو میں کہوں میں حمد کرتا ہوں. پہلی بات یہ کہ کس سیدھے میں بات ہو رہی ہے, ماضی, حال اور مستقبل. کس میں بات کی میں نے؟ حال میں. یعنی میں نے اس بات کی کوئی ضمانت دی کہ میں ماضی میں بھی کر رہا تھا, اور نہ میں نے اس بات کا ذکر کیا کہ میں مستقبل میں کروں گا, نہ وہ میرے بس کی بات ہے. اور اگر آپ ماضی میں پیچھے جاتے جاؤ تو ایک وقت تھا جب میں کچھ تھا ہی نہیں, لیکن حمد پھر بھی تھی. اور ایک وقت مستقبل میں آنے والا ہے جب میں کچھ ہوں گا ہی نہیں, لیکن حمد پھر بھی ہوگی. تو اس بات کی ضرورت ہے کہ حمد ایسی ہو جو نہ ماضی میں پھنسی ہو, نہ حال میں اور نہ مستقبل میں. اور اگر آپ نے کوئی ایسا لفظ استعمال کرنا ہے جو وقت کی قید میں پھنسا ہوا نہ ہو, تو وہ فعل تو ہو نہیں سکتا. وہ کیا ہونا ہے؟ الحمدللہ. یعنی اس میں اب وقت کی قید نہیں رہی. دوسری بات, جب فعل ہوتا ہے نا کوئی کام, تو اس کا فاعل بھی ہوتا ہے, کرنے والا. میں نے کہا تھا میں حمد کرتا ہوں, کرنے والا کون ہوا؟ میں. اگر میں کہوں ہم حمد کرتے ہیں تو کرنے والے کون ہوئے؟ ہم. اگر میں کہوں تمام مخلوق یا تمام کائنات ہم